آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، عظمت، جلالت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے. انگنت لا تعداد، بے شمار، بے انتہا، بے حد اور بے حساب صلاۃ و سلام امام کائنات، سرور کائنات، رحمت کائنات، امام الانبیاء، سید الانبیاء، امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں. صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام، بزرگان دین پر جن کی محنتوں، کاوشوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا. اللہ کریم ان سب سے راضی ہو. واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج نومبر کی 2 تاریخ ہے. اس مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے 2 چیزوں کا بیان قرآن و سنت کی روشنی میں. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سننے اور سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق دے. قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرنے سے کئی ساری معلومات، کئی سارے احکامات، کئی ساری باتیں 2 کی تعداد میں ملتی ہیں اور وہ بے شمار ہیں. ایک خطبہ جمعہ میں ان کا بیان کرنا ممکن نہیں ہے. ان بے شمار چیزوں میں سے چند چیزیں میں آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے رکھوں گا. پہلی چیز ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے. اللہ اکیلا معبود ہے، دوسرا کوئی معبود نہیں ہے.
اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنی پیاری کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ نحل میں فرمایا وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ، رب العالمین نے فرمایا اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو معبود نہ بناؤ، لا تتخذوا الہین اثنین، دو کو معبود نہ بناؤ۔ اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا دو کو معبود بنانے والوں حقیقت یہ ہے انما هو الہ واحد، معبود دو نہیں بلکہ ایک ہے، فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، صرف اکیلے اللہ سے تمہیں ڈرنا چاہیے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا الہکم الہ واحد، الہ معبود ایک ہے دو نہیں ہے۔ فرمایا اگر کائنات میں ایک سے زیادہ معبود ہوتے، الہ ہوتے، مشکل کشا ہوتے، حاجت روا ہوتے، لفسدت، یہ نظام کب کا ختم ہو چکا ہوتا، یہ کب کا نظام درہم برہم ہو چکا ہوتا۔ کیونکہ جب دو معبود ہوتے، دو خدا ہوتے، دو الہ ہوتے، ایک نے کہنا تھا میں نے یہ بنانا ہے، دوسرے نے کہنا تھا یہ نہیں بنانا، ایک نے کہنا تھا بارش برسانی ہے، دوسرے نے کہنا تھا آج نہیں برسانی، ایک نے کہنا تھا مذکر بنانا ہے، دوسرے نے کہنا تھا نہیں مؤنث بنانا ہے، تو اختلاف ہو جاتا ہے۔ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ، اگر زمین کے اندر ایک سے زیادہ الہ ہوتے، لَفَسَدَتَا، زمین میں فساد برپا ہو جاتا۔ اس لیے فرمایا لَا تَتَّخِذُوا الہین اثنین، دو رب نہ بناؤ، دو معبود نہ بناؤ، دو الہ نہ بناؤ، انما هو الہ واحد، الہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے دو نہیں۔ اللہ کی توحید کے بعد اللہ کی قدرت دیکھی، یہی پارہ ہے 14واں پارہ، اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کی ایک نشانی کا ذکر فرما کے اس کی طرف توجہ دلائی لوگوں کی، تاکہ ان کو اللہ کی عظمت، اللہ کی شان اور اللہ کی قدرت کے بارے میں پتہ چلے۔ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، لوگوں تمہارے لیے جانوروں میں چوپاؤں میں عبرت ہے، سبق ہے، نصیحت ہے، اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، فرمایا اللہ کی قدرت کو دیکھیے، اللہ نے چوپاؤں میں جو حلال جانور ہے اپنی قدرت کی نشانی یہ رکھی ہے، تمہارے سمجھنے کے لیے عبرت اور سبق و نصیحت رکھا ہے۔ نسقيكم مما في بطونه، رب العالمین فرماتے ہیں ہم ان کے پیٹ سے، ان کے جسم سے نکلنے والا تمہیں دودھ پلاتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا دو چیزوں کا بیان ہے، فرمایا من بین فرث و دم، ایک لائن آ رہی ہے، ایک نالی خون کی آ رہی ہے اور ایک گوبر کی آ رہی ہے، ایک طرف سے خون آتا ہے، ایک طرف سے گوبر آتا ہے، من بین فرث و دم لبن، ان دونوں کے درمیان اللہ نے تمہارے لیے دودھ کا انتظام فرما دیا، لبنا خالصا، دودھ بھی بالکل خالص ہے جس میں کسی چیز کی ملاوٹ نہیں، پیٹ کے اندر خون بھی موجود ہے لیکن دودھ میں خون کا ذکر نہیں آنے دیتا رب العالمین، پیٹ کے اندر اللہ اکبر گوبر بھی موجود ہے لیکن رب العالمین نے جو تمہارے لیے دودھ کا انتظام فرمایا اس میں جس طرح خون کا ذکر نہیں اسی طرح گوبر کا ذکر نہیں، بلکہ فرمایا لبنا خالصا، دودھ بھی خالص ہے، سائغا للشاربین، پینے والوں کو بڑا ہی مزیدار لگتا
کان سے سفید اور میٹھا خالص دودھ نکالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ رب العالمین نے قرآن کریم میں اور بھی کئی مقامات پر دو چیزوں کا ذکر فرمایا۔ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ رب العالمین فرماتے ہیں اے بندے تو غور نہیں کرتا کیا ہم نے تجھے دیکھنے کے لیے دو آنکھیں نہیں دی، زبان نہیں دی، وشفتین دو ہونٹ نہیں دیے، دو چیزوں کا بیان، دو آنکھیں تجھے رب نے نہیں دی بولنے کے لیے، اللہ نے زبان کے ساتھ شفتین تجھے دو ہونٹ عطا نہیں کیے۔ اس کے بعد فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، رب نے تجھے دو راستوں کی رہنمائی بھی فرما دی۔ اب آئیے غور کر دے اللہ کی عظیم نعمتیں دو آنکھیں، اللہ یہ دو آنکھیں نہ دیتا، دو آنکھیں نہ ہوتی اندھیرا ہوتا دنیا میں رب کی کسی نعمت کو دیکھنے کے لیے، ہمارے پاس کوئی ذریعہ اور کوئی آلہ نہ ہوتا، اس لیے رب سب کچھ ہونے کے باوجود رب کے اس کائنات کو، اس زمین و آسمان کے درمیان کی مخلوقات کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے پیاروں کو، اپنے مال کو، اپنی دولت کو، اپنے وجود کو، اپنے آپ کو، اپنے چہرے کو نہ دیکھ سکتے۔ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ، رب العالمین فرماتے ہیں اے انسان کیا ہم نے تجھے دیکھنے کے لیے دو آنکھیں عطا نہیں فرمائی؟ عظیم نعمت۔ ذرا جا کر پوچھو تو صحیح اس آدمی سے جس کے پاس آنکھوں کا نور نہیں ہے، اس کو کہو جناب محترم ملک صاحب، خان صاحب، مجھے ایک ڈاکٹر کا پتہ ہے جو نبینوں کو آنکھیں دیتا ہے لیکن پیسے بڑے لیتا ہے، آپ تو سب حیثیت ہے، آپ تو مالدار ہیں، آپ کے مربے ہیں، آپ کے پلازے ہیں، آپ کی فیکٹریاں ہیں، وہ کہتے ہیں بتا کتنے پیسے لیتا ہے، کہنے والا کہتا ہے وہ جناب آنکھیں تو دیتا ہے، آنکھیں تو بنا دیتا ہے، آنکھوں کو روشن کر دیتا ہے، لیکن ایک آنکھ کو روشن کرنے کا 10 کروڑ روپیہ لیتا ہے۔ وہ کہے گا کہ کیا کروں گا میں کروڑوں کو، اربوں کو، مجھے اس کا ایڈریس بتا دو، میں جا کر 10 کروڑ دے کر اپنی ایک آنکھ بنوا لیتا ہوں، 10 کروڑ دے کر دوسری آنکھ بنوا دیتا ہوں۔ جس آنکھ پر، جن آنکھوں پر آج کا کروڑ پتی ارب پتی بندہ کروڑوں روپے لگانے کے لیے تیار ہے۔ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کیا میں نے تجھے یہ نعمتیں مفت میں نہیں دی؟ اور پھر یہ بھی فرما دیا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ، جس رب نے یہ آنکھوں والی نعمت عطا فرمائے، یہ دیکھنے والے آنکھوں والے تو نور عطا فرمائے، اگر وہ ان کو بند کرنا چاہے، ان کا سوئچ آف کرنا چاہے، ان کو واپس لینا چاہے، من الہ غیر اللہ، بتاؤ کون ہے اللہ کے سوا جو تمہاری اس پریشانی میں تمہارے کام آ سکے؟ آنکھیں عطا کرنے والا کون ہے اور چھیننے پہ قادر کون ہے؟ اس لیے ان آنکھوں کو رب کی رضا کے کاموں میں استعمال کریں، رب کی فرما برداری شکر گزاری کے کاموں میں استعمال کریں تاکہ رب کی ناراضگی سے بچیں۔ جو رب بن مانگے دے سکتا ہے وہ بن پوچھے لے بھی سکتا ہے۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جن کو اللہ نے سارا وجود دیا ہے لیکن آنکھیں وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، فرمایا بولنے کے لیے زبان عطا فرمائے، دو ہونٹ عطا فرمائے، یہ دو ہونٹ اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ اگر ہونٹ نہ ہوتے گفتگو کوئی سمجھ نہ سکتا، کلام کوئی سمجھ نہ سکتا، بیان کی کسی کو سمجھ نہ آتی، یہ ہونٹ ملتے ہیں تو الفاظ کی ادائیگی ہوتی ہے، گفتگو میں چاشنی پیدا ہوتی ہے، بیان میں سرور پیدا ہوتا ہے، یہ اللہ کی عظیم نعمتیں ہے۔ تصور کریں اگر اللہ یہ دو ہونٹ نہ دیتا، منہ میں صرف زبان اور دانت ہوتے، دو ہونٹ نہ دیتا، بندہ خوبصورت نہ لگتا،
یہ تو ہونٹ بھی اللہ کی عظیم نعمت. اس سے پوچھو جس کو اللہ نے ہونٹ تو دیے لیکن ہونٹ سیدھے نہیں ہیں، ہونٹ کٹے ہوئے ہیں، ہونٹ موٹے ہیں، ہونٹ ادھورے ہیں، وہ کہتا ہے لاکھوں لے لو کروڑوں لے لو میرے ہونٹ سیدھے ہو جائیں، میرے ہونٹ پورے ہو جائیں، یہ کٹے ہوئے نہیں ہونے چاہیے. اور جن نعمتوں کے لیے انسان لاکھوں کروڑوں دینا چاہتا ہے اللہ فرماتا ہے انسان وہ نعمتیں ہم نے تجھے مفت میں عطا کی، اللہ نے یہ مفت میں عطا کی ہیں. پھر ان ہونٹوں سے رب کی حمد و ثنا ہونی چاہیے، اللہ کی تعریف کے کلمات ادا ہونے چاہیے، ان ہونٹوں سے اللہ کا قرآن پڑھنا چاہیے، رسول اللہ کا فرمان پڑھنا چاہیے اور اچھی بات کرنی چاہیے. ان ہونٹوں کو گناہ کے کاموں میں، نافرمانی کے کاموں میں، غیبت اور چغلی کے کاموں میں، جفتو کے کاموں میں، بے حیائی کے کاموں میں، گالی گلوچ میں اور جھوٹی گواہی میں، ناجائز کاموں میں ان ہونٹوں کو استعمال نہیں ہونے دینا چاہیے، کیونکہ پھر خطرہ ہے کہیں دینے والا ناراض ہو کے لے نہ. ایسا بھی ہوتا ہے نا، پہلے نعمت صحیح ملتی ہے، پھر کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، پھر یہ نعمتیں ڈیمیج ہو جاتی ہیں، نقص والی ہو جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، کٹ جاتی ہیں، پھٹ جاتی ہیں. اس لیے جب ہم رب کو راضی رکھیں گے، اس کے شکر گزار فرما بردار بن کے زندگی گزاریں گے تو اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اے میرے بندو اگر تم میرے شکر گزار بن کے زندگی گزارو گے میں تم سے نعمتیں واپس نہیں لوں گا بلکہ لَأَزِيدَنَّكُمْ میں تمہیں اور زیادہ نعمتوں سے نوازوں گا. اللہ میں شکر گزاری اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اس کے بعد اللہ نے دو راستوں کی رہنمائی کر دی. یہ سیدھا راستہ ہے، یہ غلط راستہ. وہ نہ بتاتا یہ جنت کا راستہ، یہ جہنم کا راستہ ہے. رب نہ بتاتا تو ساری زندگی انسان محنت کرتا اور اینڈ میں کیا ہوتا، وہ گھاٹا اٹھاتا، نقصان اٹھاتا، جہنم میں چلا جاتا. اللہ نے دونوں راستوں کی رہنمائی کی. اللہ اکبر. قرآن کریم میں کئی سارے مقامات ہیں جہاں دو چیزوں کا بیان ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں دو دوستوں کا ذکر فرمایا ہے. ایک دوست کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور دوسرے دوست کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. اللہ نے فرمایا غار کے اندر دو نوجوان ہیں یا دو جوان ہیں یا دو آدمی ہیں یا دو دوست موجود ہیں. ایک دوست دوسرے دوست کو کہتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، غمگین نہ ہو، پریشان نہ ہو، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ. ان دو دوستوں میں ایک دوست محمد رسول اللہ اور دوسرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ دوست جس طرح قرآن میں اکٹھے ان کا بیان ہے، آج بھی یہ دو دوست روزے میں اکٹھے ہیں اور انشاءاللہ قیامت والے دن بھی یہ اکٹھے ہوں گے. اللہ ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے خاص اور خاص دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی سچے دل سے محبت اور ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم میں رب العالمین نے طلاق کا مسئلہ بیان فرمایا. کائنات کے رب فرماتے ہیں الطلاق مرتان، طلاق دو بار ہے، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. فرمایا چاہو تو اچھے طریقے سے گھر کو آباد کر لو، چاہو تو اچھے طریقے سے عورت کو آزاد کر. اچھے طریقے سے یعنی کہ اس کا جہیز کا جو سامان ہے وہ بھی رکھ لینا ہے، اس کو کسی نے تحفہ دیا وہ بھی رکھ لینا ہے، اس کا قیمتی سامان ہے وہ بھی رکھ لینا ہے، اس کو ذلیل کر کے نکالنا نہیں. نکاح بھی قسمت سے ہوتا ہے اور طلاق بھی مقدر میں ہوتی ہے. اگر نکاح والا معاہدہ ختم کرنا ہے تو اس میں بھی اسلام نے اچھائی کی تعلیم دی.
الطلاق مرتان، فرمایا رب العالمین نے طلاق دو بار ہے، یہ نکاح دو طلاق ہے، مرتن بعد مرتن، ایک بار طلاق دینی ہے، اس کے بعد 3 مہینے کے اندر رجوع ہو سکتا ہے، مرتن بعد مرتن دوسری طلاق دیتا ہے، دوسری طلاق کے بعد بھی 3 مہینے کے اندر رجوع ہو سکتا ہے۔ فرمایا امساکم بمعروف، پہلی طلاق کے بعد دوسری طلاق کے بعد رکھنا چاہتے ہو تو اچھے طریقے سے رکھو، اور تسریم بإحسان، اس معاہدے کو ختم کرتے ہو تو حسن طریقہ کے ساتھ اچھے طریقہ کے ساتھ اس کو ختم کرو۔ اس کے بعد فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اگر دو طلاقوں کے بعد، 2 بار طلاق دینے کے بعد تیسری بار وہ طلاق دیتا ہے، اب نہ صلح کی گنجائش ہے، نہ رجوع کی گنجائش ہے، نہ اس کے ساتھ دوبارہ اس کا نکاح ہو سکتا ہے۔ جن طلاقوں کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، صلح ہو سکتی ہے، ان کی تعداد کتنی ہے؟ بولیں کتنی ہے؟ اور آج تاریخ کتنی ہے؟ 2 تاریخ، 2 چیزوں کا بیان، اور رجی طلاق، جن طلاقوں کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، ماروت ہے، دوسرے کا نام ماروت ہے۔ لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ سلیمان علیہ السلام جو اتنی لمبی حکومت کر رہا کرتے ہیں، وہ جادو کی بنیاد کے اوپر کیا کرتے تھے، ان کے پاس جادوگر تھے جو ان کی حکومت کو سنبھالتے تھے، کنٹرول کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، ہمارے پیغمبر سلیمان نے کفر نہیں کیا، بلکہ کفر تو ان شیطانوں نے کیا جو جادو سکھایا کرتے۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اللہ نے 2 فرشتوں کو نازل فرمایا لوگوں کی آزمائش کے لیے، جن کے پاس جادو کا علم تھا، لوگ ان کے پاس جادو سیکھنے کے لیے آتے ہیں، وہ سب لوگوں کو یہی کہتے تھے انما نحن فتنة فلا تکفر، او اللہ کے بندو ہم تو آزمائش کے لیے آئے ہیں، امتحان کے لیے آئے ہیں، تمہارے لیے ہم فتنہ بن کے آئے ہیں، فلا تکفر، تم جادو سیکھ کر کفر نہ کرو۔ جن فرشتوں کو اللہ نے آزمائش کے لیے بھیجا تھا وہ 2 فرشتے تھے، ایک کا نام ہاروت تھا اور دوسرے کا نام کیا تھا؟ ماروت۔ ہاروت ماروت یہ 2 فرشتے نازل ہوئے، بتانے کے باوجود لوگ ان سے یہ جادو سیکھا کرتے تھے، کفری عمل سیکھا کرتے تھے۔ جس طرح آج بھی سگریٹ کی ڈبی کے اوپر لکھ دیا ہے تمباکو نوشی یہ کینسر اور خطرناک بیماریوں کا ذریعہ ہے، لوگ پھر بھی اس کو لیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، پیتے ہیں۔ ایسے عام پر بے وقوف لوگ بھی ہوتے ہیں، بتا دیا جائے اس میں نقصان ہے، یہ خطرناک ہے، یہ تباہ کن ہے، وہ پھر بھی خیال نہیں کرتے۔ اللہ ایسی پوری سوچ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں تھے، ان کی حکومت جادو کے بل بوتے پہ نہیں تھی، بلکہ جادو کرنا کفر ہے، اور پیغمبر کفر کی تعلیم دینے نہیں آتا، اور بلکہ پیغمبر تو کفر کا گلا کما کرنے کے لیے آتا ہے۔ کئی سارے مقامات ہیں، میں نے شروع میں عرض کیا ہے کہ موضوع اتنا طویل ہے، بیان کرتے کئی جمعے درکار ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کئی باتیں ارشاد فرمائی ہے، جن کے اندر 2 چیزوں کا بیان ہے۔ فجر کی سنتوں کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا رکعت الفجر، فجر کے فرضوں سے پہلے جو 2 رکعتیں ہیں، خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو ایک طرف رکھا جائے اور ان کا ریٹ لگایا جائے، ان کی قیمت لگائی جائے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر، اعلیٰ اور قیمتی فجر کی 2 رکعت سنت۔
آج امیر اس کو سمجھا جاتا ہے جس کے پاس درہم ہے، دینار ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، لاکھوں ہے، کروڑوں ہیں، جن کے پاس گاڑیاں ہیں، پلاٹ ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ عارضی چیزیں ہیں۔ حقیقت میں اگر کوئی امیر ہے تو وہ بندہ ہے جس کو اللہ مسجد میں نماز پڑھنے کی توفیق دیتا ہے، جس کو فجر کی نماز کی سنتیں نصیب ہوتی ہیں، وہ تو ایسا امیر ہے دنیا کا کوئی خزانہ اس کے مقابلے میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ تو صرف سنتیں فجر کی پڑھنے والے کا اللہ نے عظمت اور مقام بیان فرمایا ہے۔ جو 5 وقت نماز باجماعت پڑھتا ہے، جو موسم کا خیال نہیں کرتا، گرمی سردی کا خیال نہیں کرتا، اپنے رب کے حکم کا خیال کرتے ہوئے 5 وقت نماز باجماعت پڑھتا ہے، اللہ اس کے اوپر کتنا راضی ہوگا، کتنا خوش ہوگا، اور آپ اس کی امیری کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں نماز کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں میں سے 2 ہستیاں ہیں، ایک کا نام ہے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ، دوسرے کا نام ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان دونوں کو 2 چیزوں کا بیان، دونوں نوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس بلاتے ہیں، اپنے قریب بلاتے ہیں، اور آپ علیہ السلام ان کو بٹھا کر تنگ کرتے ہیں۔ اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ یہ دم کر کے رسول اللہ اپنے 2 نوازوں کے اوپر جب یہ دم فرما لیتے ہیں، اس کے بعد آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ دم ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے 2 بیٹوں اسماعیل اور اسحاق کے اوپر کیا کرتے تھے۔ اس دم میں 2 بچوں کا ذکر ہے اور 2 بیٹوں کا ذکر ہے، 2 نوازوں کا ذکر ہے اور 2 نبیوں کا ذکر ہے۔ ایک دم کرنے والے ابراہیم علیہ السلام اور ایک دم کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں 2 بیٹے ہیں، ایک اسحاق ہے، ایک اسماعیل ہے، یہاں 2 نوازے ہیں، ایک حسن ہے، دوسرے حسین ہے۔ آپ اندازہ لگائیں یہ نظر بند کا اور حفاظت کا یہ جو دم ہے، یہ دم کتنا اعلیٰ ہوگا جو دم ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں پہ کرتے تھے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوازوں کے اوپر کیا کرتے تھے۔ بچوں کی حفاظت کے لیے، نظر بد سے بچانے کے لیے، نقصانات سے بچانے کے لیے کسی کڑے کی ضرورت نہیں ہے، کسی چھلے کی ضرورت نہیں ہے، کسی دھاگے کی ضرورت نہیں ہے، کسی تعویذ کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے بڑا تعویذ وہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کے اوپر کیا کرتے تھے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوازوں کے اوپر کیا کرتے تھے۔ اس تعویذ کو، اس دم کو سیکھیں اور اپنے اوپر پڑھیں، اپنے بچوں کے اوپر پڑھیں، انشاءاللہ وہ اللہ کی حفاظت میں آئیں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ارشادات عالیہ میں کئی ساری چیزیں بیان فرمائیں۔ آپ نے فرمایا 2 آنکھیں ایسی ہیں جن پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ وہ کون سی ہیں؟ فرمایا عین حرست فی سبیل اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں، جہاد فی سبیل اللہ میں مورچوں پر یا بارڈر پر جو آنکھ پہرا دیتی ہے، اس آنکھ پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ اور دوسری آنکھ عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے رو پڑی، اس آنکھ کو بھی اللہ جہنم سے بچا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کو اس طرح کی سعادت مند آنکھیں بنائے جس کی وجہ سے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے اپنے ارشادات عالیہ میں یہ بات کو ارشاد فرمائی کہ جو بندہ صرف 2 لفظ 100 مرتبہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اتنے گناہ معاف کر دیتے ہیں چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔
آپ نے فرمایا من قال سبحان اللہ و بحمدہ فی اليوم 100 مرۃ، آپ نے فرمایا جو بندہ دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے حطت عنہ بہ خطیئتہ، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ان کانت مثل زبد البحر، خیال آ سکتا تھا کہ سینکڑوں میں ہوں تو معاف ہوں گے، ہزاروں میں ہوں معاف نہیں ہوں گے، ہزاروں میں ہوں تو معاف ہوں گے، لاکھوں میں ہوں تو معاف نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کانت مثل زبد البحر، سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ کیوں نہ ہو، 100 بار یہ کلمات ادا کرنے والا یہ اس کا کام ہے، بے شمار گناہوں کو معاف کرنا رب العالمین کا کام۔ اللہ کی تعریف کے کلمات سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ آپ علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے آ کر پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی کے میرے اوپر کیا حقوق ہے؟ آپ علیہ السلام نے حقوق میں 2 باتیں ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت، آپ نے فرمایا بیوی کے حقوق اس نبھالے، جب تو خود کھائے اپنی بیوی کو بھی کھلایا کر، جب تو خود نئے کپڑے پہنے اپنی بیوی کو بھی پہنایا کر۔ کتنی پیاری تعلیمات ہے، کیونکہ انسان کے لیے سب سے زیادہ جو ضرورت کی چیز ہے وہ کپڑے اور خوراک ہے، کھانا اور لباس ہے۔ اس میں اشارہ ہے جو تو اپنے لیے ضروری سمجھتا ہے اپنی بیوی کے لیے بھی ضروری سمجھتا ہے۔ جو ضروریات زندگی جس درجے کی اعلیٰ درجے کی اپنے لیے لیتا ہے اپنی بیوی کے لیے بھی لیا کر۔ یہ نہیں کہا کہ بہت اچھا کھا لیا کر، اس کو ہلکا پتلا رندی کھلا دیا کر، آپ مہنگے کپڑے پہنا کر، اس کے لیے بازار کے کٹ پیس اور سستے کپڑے لیا کر۔ فرمایا جب تو کھائے اسے بھی کھلا، یعنی ویسا کھلا، جب تو پہنے اس کو بھی پہنا، یعنی ویسا پہنا۔ یہ 2 حق کس نے بیان کیے ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری بات ہے، آخری حدیث ہے، اور یہ حدیث اس خطبے میں بھی آخری نمبر پر ہے اور صحیح بخاری کے اندر بھی آخری حدیث ہے۔ 2 چیزوں کا بیان ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ اللہ کے معبود فرماتے ہیں 2 کلمے ہیں جو زبان پر بڑے ہی ہلکے ہیں، ترازو میں بہت ہی وزنی ہے، رحمان کو بڑے ہی پسند ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ وآخر دعوانا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ سردیوں کا موسم شروع ہو چکا ہے، اس حوالے سے ایک بات کہ ان سردیوں سے جو اللہ کی عظیم نعمت ہے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے انتہائی منافع والا کام کریں، ایک نہیں بلکہ 2 کام کرنے چاہیے تاکہ یہ سردیاں ہمارے لیے باعث نفع، باعث رحمت، باعث برکت اور باعث نجات بن جائے۔ وہ 2 کام کون سے ہیں؟ راتیں بڑی لمبی ہیں، جلدی سو جائیں، نیند پوری کر کے رات کو زیادہ نہیں تو 1 گھنٹہ تہجد کے لیے نکالیں۔
گرمیوں میں نیند پوری نہیں ہوتی، راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، تہجد کا اہتمام کرنا، زیادہ وقت نکالنا مشکل ہے، سردیوں میں بڑا آسان ہے۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ نفلی روزے کا اہتمام کریں۔ گرمیوں میں نفلی روزے رکھنا مشکل ہوتا ہے، سردیوں میں دن چھوٹے ہیں، نہ بھوک کا احساس اور نہ پیاس کی مشکل اور پریشانی، بس ایسے ہی دن گزر جاتا ہے، روزہ پورا ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ رات کی تہجد اور دن کا نفلی روزہ یہ جنت کی ضمانت ہے اور جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سردیوں میں ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے ان دو چیزوں کا، رات کو تہجد کا اور دن کو نفلی روزے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔